بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا۔ ایک عورت شہر کی کچی آبادی کی طرف جاتے راستے پر دبے پاؤں چل رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی خالی بالٹی تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے اپنی چادر کو چہرے کے اوپر ڈھانپ کر پکڑا ہوا تھا۔ اس کا رخ کنویں کی طرف تھا۔ یہاں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے پانی لینے کے لیے دور کنویں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ لوگ غریب ضرور تھے مگر ایک دوسرے کا احساس رکھتے تھے اور ہر ممکن حد تک ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ کہاں جا رہی ہے بہن؟ وہ مردانہ آواز سن کر پلٹی تو ایک شخص ہاتھ میں بالٹی لیے کھڑا دکھائی دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص بھی پانی لینے جا رہا تھا۔ کنویں سے پانی نکالنے جا رہی ہوں بھائی صاحب، اس نے نہایت تمیز سے آہستہ آواز میں کہا تو وہ بولا، لاؤ مجھے پکڑا دو اپنی بالٹی، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تمہارا پانی بھی بھر کر لا دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت نے اس بھلے آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کا ایڈریس اسے سمجھایا اور بالٹی پکڑا کر واپس اپنے گھر کی طرف چل دی۔ وہاں پر لوگ اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنا وقت گزار رہے تھے کہ ایک دن جب گرمی اپنے عروج پر تھی اور لوگ اپنے گھروں کے اندر گرمی سے چھپنے کی اپنی سی کوشش کر رہے تھے کہ اس سناٹے میں ایک گاڑی چوڑی سی گلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ گاڑی کے اندر سے ایک پختہ عمر کی عورت نکلی اور اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان لڑکی اتری اور اس نے نہایت ادب کے ساتھ پیر بی بی سے کرائے کے پیسے لے کر ڈرائیور کو دیے اور پھر وہ ڈرائیور کی مدد سے گاڑی میں رکھا ہوا سامان، جس میں بیگ اور بڑی بڑی گٹریاں شامل تھیں، گاڑی سے اتار کر اس گھر میں لے جانے لگے جس کا تالا پیر بی بی نے ابھی کھولا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے اندر 2 کمرے تھے اور مکمل طور پر یہ گھر بند تھا۔ جب انہوں نے پورا سامان رکھ لیا تو ڈرائیور اپنی پرانی سی گاڑی کو اڑا لے گیا، جس کی بے ہنگم سی آواز نے پورے علاقے کو باخبر کر دیا کہ اس گلی میں موجود اکلوتا خالی مکان آباد ہو چکا ہے۔ یہ ایک دھوبی کا گھر تھا جو پانی کی قلت کا شکار ہو کر یہ گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پیر بی بی کے ساتھ آئی لڑکی جو اس کی کوئی شاگرد تھی، گھر کے اندر داخل ہوتے ہی گھر کی جھاڑ پونچھ میں مصروف ہو گئی تھی۔ حالانکہ گھر میں اتنی زیادہ گرد نہیں جمی ہوئی تھی مگر وہ پیر بی بی کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ کوشش کرتی تھی کہ اسے کوئی موقع فراہم نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ دونوں بہت تھک گئی تھیں۔ ارم نے کمرہ صاف کر دیا تو پیر بی بی، جس کا نام ریحانہ تھا، لمبی تان کر سو گئی، جبکہ ارم گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی سو جائے مگر ریحانہ کی طرف سے اسے کسی بھی صورت دن میں سونے کی اجازت نہیں تھی۔ شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ریحانہ ارم کے پاس ہی نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ اسے آنکھ کے اشارے سے دروازہ کھولنے کا کہا تو وہ جھٹ سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ وہاں ایک بوڑھی سی عورت ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ نئے آئے ہو، سامان تو ابھی سیٹ نہیں ہوا ہوگا، اس لیے میں نے سوچا میں تم لوگوں کے لیے کھانا لے آؤں، آخر محلے پڑوسی دگل ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ عورت ہنس پڑی۔ ریحانہ نے اسے گھر کے اندر بلا لیا۔ اس نے بڑی عزت سے اپنی پڑوسن کو دوسرے کمرے میں بٹھایا تو آنے والی پوچھے بنا نہ رہ سکی، ساتھ میں تمہاری ماں ہے؟ یہ سوال سن کر ارم نے سالوں پرانا رٹا رٹایا جواب دیا، پیر بی بی میری استاد ہیں، میرے ماں باپ نے بچپن سے مجھے پیر بی بی کی خدمت میں دے دیا تھا، میں تب سے انہی کے پاس رہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ بوڑھی سی عورت جس نے اپنا نام صفیہ بتایا تھا حیران ہو کر بولی، کیا پیر بی بی؟ واقعی؟ وہ خوش تھی اور بہت حیران بھی۔ ارم کو اسی بات کی امید تھی، سو مسکرا کر بولی، ہاں ہاں پیر بی بی، بی بی کے پاس بڑے کرشمے ہیں، خدمت کے لیے جنات کا تو پورا گروہ ہے، اور اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود بی بی جی کے کرامات دیکھے ہیں۔ ارم نے کچھ ایسے ڈرامائی انداز میں کہا کہ وہ عورت کھسک کر ارم کے قریب آئی اور بولی، قسم سے کسی سے ذکر نہیں کروں گی، بس تو مجھے پیر بی بی کے کرامات بتا دے۔ ارم نے وعدہ لیا اور پھر
پیر بی بی کے کرامات کے بہت سے قصے صفیہ کو سنائے، جسے سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ وہاں سے اٹھ کر گئی تو پیر بی بی کی پکی مرید ہو چکی تھی۔ جاتے ہوئے بڑی سعادت مندی سے ریحانہ کو جھک کر سلام کیا تو اس نے بڑے روکھے انداز میں جواب دے کر اس پر گویا احسان عظیم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بات ہونٹوں سے نکلی اور کوٹھوں تک پہنچی، سو پیر بی بی کی شہرت بھی اسی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اب ہر کوئی اپنے مسائل حل کروانے کے لیے پیر بی بی کی خدمت میں پیش ہونا چاہتا تھا، مگر ریحانہ اتنا ہلکا کام نہیں کرتی تھی کہ زبانی کلامی پیر بی بی کی کہانیاں سن کر وہ اس کے مرید بن جاتے، کچھ اس کے پاس موجود جنات کی طاقت کا سن کر ہنس پڑتے اور اتنا ہنستے کہ ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا۔ ریحانہ کے گھر روز ہی پکا پکایا کھانا اور تحفے تحائف نذرانے کے طور پر پہنچنے لگے، حتیٰ کہ ارم کو پانی بھرنے کے لیے کنویں پر بھی نہ جانا پڑتا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اس علاقے میں ریحانہ کی دھاک اس طرح بیٹھی تھی کہ لوگ اس کے دیوانے ہو گئے تھے، مگر اس نے ایک ایسی چال چلی کہ لوگوں کو اس کی خفیہ جناتی طاقتوں پر پکا یقین ہو جائے۔ اس نے ارم کو پورا منصوبہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ ویسے وہ اب تک ریحانہ کے ساتھ رہ کر اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ وہ ہر منصوبہ اچھی طرح سمجھ جایا کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا، دن ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ ارم بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے کنویں والے راستے کی طرف جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان پڑی تھیں، چاروں طرف سناٹا تھا، کسی آدم ذات تو دور کی بات ہے، کسی چرند پرند تک کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے میں ارم کو ڈر لگ رہا تھا تو بالکل غلط۔ وہ بہت بہادر تھی اور بچپن سے ہی اس طرح کی سرگرمیوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے وہ اب عادی ہو گئی تھی، یا یوں سمجھ لے کہ ریحانہ نے اسے عادی کر دیا تھا۔ وہ کنویں کے پاس پہنچی تو اس نے پہلے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر اس کی پچھلی دیوار کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا جو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بیٹھ کر دن نکلنے کا انتظار کرتی رہی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ صبح ہوتے ہی یہاں پر پانی لینے کے لیے آنے والوں کا رش لگ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی دن نکلا لوگ پانی کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے، مگر جیسے ہی کوئی پانی لینے کے لیے آگے بڑھتا اسے اتنی دور سے پتھر لگتا کہ وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا۔ ایک دو کے ساتھ نہیں بلکہ سب کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو خود کو بہادر اور پھنے خواہ سمجھتے تھے وہ بھی دم دبا کر بھاگے، اور 1 گھنٹے میں یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی کہ پانی کے کنویں پر جنات کا قبضہ ہو گیا ہے اور اب کوئی بھی وہاں سے پانی نہیں لے سکتا۔ ڈر کے مارے لوگوں نے کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے وہاں پر جالی اور لکڑیاں لگا کر راستہ بند کر دیا تھا۔ جب تمام لوگ راستہ بند کر کے وہاں سے چلے گئے تو ارم دوسرا لمبا راستہ اختیار کر کے گھر واپس چلی گئی۔ لوگوں کو پریشان حال دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا، مگر وہ مجبور تھی، جس کی وجہ ریحانہ تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو کچھ عورتیں ریحانہ کے آگے بیٹھ کر اپنی پریشانی بیان کر رہی تھیں کہ کس طرح کنویں کے جنات کو وہاں سے بھگایا جائے، ورنہ ان کے بچے پیاسے مر جائیں گے، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کر دوسرے علاقے سے پانی نہیں لا سکتی تھیں۔ اس لیے مدد طلب کرنے کے لیے پیر بی بی کے گھر، جو اب ایک آستانے کی صورت اختیار کر چکا تھا، وہاں اپنا مسئلہ لے کر حاضر ہوئیں تو ریحانہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ جنات کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ ان عورتوں نے بہت منت سماجت کی، مگر ریحانہ پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ عورتیں مایوس ہو کر اٹھ کر چلی گئیں۔ ارم بظاہر چپ تھی مگر سب سن اور سمجھ رہی تھی۔ اسے شدید غصہ آیا اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر پیر بی بی نے انکار ہی کرنا تھا تو بھلا مجھے رات کے اندھیرے میں خوار کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ ان عورتوں کے چلے جانے کے بعد اس نے شکوہ کر ہی ڈالا، جسے سن کر اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ ریحانہ اس کی سوچ سے بہت اوپر کی کوئی چیز ہے۔ وہ بولی، اپنی ڈیمانڈ بھی بنانی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جہاں جس نے پکارا حاضر ہو جاؤ۔ باولی نہ ہو تو پورے دن لوگ پریشان رہے۔ جن کے گھر تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی آخر کب تک استعمال ہوتا؟ بیچارے غریب لوگ تھے، پانی خرید بھی نہیں سکتے تھے۔ محلے کی ایک بیٹھک میں علاقے کے معتبر لوگ جمع ہوئے اور
اس مسئلے کو حل کرنے کا سوچنے لگے۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ اپنے سالوں کی محنت سے حاصل کیے ہوئے گھر تو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے، سو انہوں نے ایک بھاری رقم جمع کر کے پیر بی بی کی خدمت میں پیش کر کے انہیں اس مسئلے کو حل کرنے کا کہا۔ قصہ مختصر یہ کہ سب علاقہ مکینوں نے پیسے جمع کر کے ریحانہ کو کنویں کے جنات بھگانے کی درخواست کی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ریحانہ نے ان پر 100 احسان جتاتے ہوئے یہ کام کو کرنے کی ٹھان ہی لی۔ اس نے کہا کہ 3 دن اسے کنویں کے پاس بیٹھ کر عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی کچھ بہتری کی امید ہے۔ لوگوں نے سکون کا سانس لیا کہ 3 دن کی ہی بات ہے، اس کے بعد زندگی آسان ہو جائے گی۔ پیر بی بی ایک بھاری رقم وصول کر کے کنویں کے پاس عمل کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس کے ساتھ جانے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی، صرف ارم اس کے ساتھ موجود تھی۔ ریحانہ نے گلے میں بڑے بڑے ہار پہنے ہوئے تھے، اس کے بال پورے جسم پر پھیلے ہوئے تھے۔ اسے ایک نظر دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک جادوگرنی ہے۔ اس نے 3 گھنٹے تک مسلسل بیٹھ کر عمل کیا۔ اس دوران ارم چپ چاپ اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ 3 دن تک مسلسل یہی چلتا رہا۔ چوتھے دن صبح کے وقت لوگ ریحانہ کے دروازے پر موجود تھے اور کنویں سے پانی لینے کے لیے جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ کیا اب ہم کنویں سے پانی لے سکتے ہیں؟ ایک عورت کے لہجے میں امید روشن تھی۔ ریحانہ نے چہرے پر مایوس کن تاثرات سجا کر ایک نظر سامنے موجود لوگوں پر ڈالی اور پھر شرمندہ سی ہو کر نظریں جھکا کر بولی، میں معذرت خواہ ہوں پیارے لوگوں، تم کبھی بھی وہاں سے پانی نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہاں کے جنات کنویں کو میری ملکیت بنانا چاہتے ہیں اور خود میرے غلام بننا چاہتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ریحانہ نے لوگوں کو اپنی باتوں میں لگا کر کنویں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ کچھ دنوں میں یہ بات معمول کا حصہ بن گئی اور ریحانہ ہر ماہ لوگوں سے ایک بھاری رقم وصول کر کے انہیں پانی دیتی۔ اب تو اس نے موٹر لگا کر اپنے گھر میں سسٹم کر لیا تھا۔ ایک دن قریب کے گاؤں سے ایک عورت پیر بی بی کے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی، پیر بی بی، میرا نام عذرا ہے، میرے لیے کچھ کریں، میری ساس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی سکون کا نہیں دیکھا، کوئی ایسا تعویذ دو جس سے میری اس بلا سے جان چھوٹ جائے۔ یہ سب سن کر پیر بی بی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے چپ کرنے کا کہا اور بولی، بس میں تیری بات سمجھ گئی، تو ایسا کر، یہ تعویذ لے جا اور تیرے گاؤں میں جو قبرستان ہے اس میں پہلی لائن میں بنی دوسری قبر کے سرہانے اس کو دفنا دے اور پھر تماشا دیکھ۔ عذرا نامی عورت خوشی خوشی تعویذ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن اسی گاؤں کی ایک دوسری بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور بولی، پیر بی بی، میری بہو بہت بڑا فتنہ ہے، میرے بیٹے کو قابو کر رکھا ہے، مجھ سے بچا کر کمرے میں چھپ کے اچھی اچھی چیزیں کھاتی ہے اور مجھے سوکھی روٹی پر ٹرخا دیتی ہے، خدا کے لیے میرے لیے کچھ کرو ورنہ میں خودکشی کر لوں گی اور ان سفید بالوں کے ساتھ اپنی جان لے لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ ریحانہ غصے سے بولی، بس کر بی بی، میں سارا معاملہ سمجھ گئی ہوں، کہیں تیری بہو کا نام عذرا تو نہیں؟ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت اپنا رونا بھول کر حیرت اور عقیدت سے ریحانہ کو دیکھنے لگی اور پھر اس کے ہاتھ تھام کر بولی، واہ پیر بی بی، آپ بہت کراماتی ہو، آپ نے بغیر جانے میری بہو کا نام بتا دیا ہے، آپ کی قابلیت اور علم کو میں سمجھ گئی، مجھے یقین ہے کہ آپ جلدی میرا مسئلہ حل کر دو گی۔ ریحانہ تعریف سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی، لیکن اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا۔ وہ بڑے اطمینان سے بولی، تیرے گاؤں میں جو قبرستان ہے اس میں جا اور پہلی لائن میں موجود جو دوسرے نمبر والی قبر ہے اس کے سرہانے سے تعویذ نکال لا، وہ تعویذ تیری بہو نے تجھے مارنے کے لیے وہاں دفن کر رکھا ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت اسی وقت وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر جب اسی جگہ سے تعویذ نکل آیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ گھر جا کر وہ تعویذ اپنے بیٹے کو دکھایا تو اس نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس عورت کی دیکھا دیکھی کئی دوسری عورتیں بھی ریحانہ کے مریدوں میں شامل ہو کر اس کے پاس اپنے مسئلوں کے حل کے لیے پہنچ گئیں۔ اس طرح ریحانہ کا بزنس خوب چمکا۔ ایک دن ریحانہ کے برابر والے گھر میں ایک فیملی آ کر کرائے پر رکی، جن میں 2 مرد، ایک عورت اور کچھ بچے شامل تھے۔ دن میں ان کے گھر سناٹا چھایا رہتا تھا، جیسے یہاں کوئی مقیم ہی نہ ہو، اور رات ہوتے ہی ان کے گھر میں روشنیاں جلتی دکھائی دیتی اور کبھی کبھار گھنٹیوں کی آواز بھی سنائی دیتی۔
بچوں کی چیخ و پکار اتنی بلند ہوتی کہ بعض اوقات محلے والوں کا رات کو سونا مشکل ہو جاتا۔ شروع میں تو لوگوں نے برداشت کیا کہ شاید یہ سب 1-2 دن کی بات ہے، مگر جب یہ روز کا معمول بن گیا تو انہوں نے ان لوگوں سے بات کر کے سمجھانے کی ٹھانی، اور جب انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں سخت مایوسی کا سامنا ہوا، کیونکہ گھلنا ملنا تو دور کی بات تھی، وہ لوگ تو کسی سے بات کرنا یا بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ان سے بات کر کے انہیں پیار سے سمجھایا جائے، مگر ہر بار ہی ان کی طرف سے ایسا سرد رویہ اختیار کیا گیا کہ دوبارہ کسی کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ ان سے بات کریں۔ ارم ایک دن کسی کام سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ برابر والوں کا ایک گول مٹول بہت ہی پیارا سا بچہ اپنے دروازے کے باہر کھیل رہا ہے۔ اسے بے اختیار اس بچے پر پیار آ گیا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کا گال چھونے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اس پر بہت زور کا کرنٹ لگا اور وہ 1 فٹ پیچھے آ گری۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ اس نے کمر میں بہت برا درد محسوس کیا۔ ارم نے ارد گرد دیکھا تو گلی میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ اس وقت اس گھر کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت عورت نے دروازے سے باہر جھانکا، جس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ گہری نیند سے اٹھ کر آئی ہے۔ وہ بچے کو ڈانٹ کر بولی، تم اس ٹائم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو اندر چلو، اور رات سے پہلے میں تمہیں اٹھتا نہ دیکھوں۔ ارم کو یہ سن کر بہت عجیب محسوس ہوا۔ بچہ ماں کی ڈانٹ سن کر فوراً گھر کے اندر داخل ہو گیا تو کھڑاک کی آواز سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس نے گھر میں جا کر یہ بات ریحانہ کو بتائی تو وہ ناک چڑھا کر بولی، ارے دفع کر، تجھے کیا پڑی ہے محلے بھر کی جاسوسی کرنے کی؟ ہوگی کوئی کام چور نکمی جو دن میں سو رہی ہوگی۔ ویسے بھی کام چور عورتوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی میاں کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلا، منہ سر لپیٹ کر سونے کے لیے لیٹ جاؤ اور ساتھ ہی بچوں کو بھی ڈانٹ کر اپنے پاس سلا لو۔ اس بات کے جواب میں ارم خاموش رہی، مگر وہ دل ہی دل میں اب بھی عجیب سا خوف محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس عورت کی آنکھوں میں جو غیر معمولی چمک تھی اسے بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس دن ارم کو بخار تھا اور ریحانہ نے اپنے آستانے کا دروازہ جو الگ سے بیٹھک میں کھلتا تھا اسے بند کر رکھا تھا، یعنی آج اس کا آستانہ بند تھا۔ گلی کے دروازے پر دستک ہوئی تو ریحانہ نے ایک نظر بے خبر سوئی ارم پر ڈالی، جس پر شدید بخار کی وجہ سے بے ہوشی طاری تھی۔ وہ اٹھ کر دروازے تک آئی اور دروازہ کھولا تو سامنے برابر والی نئی کرایہ دار عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ ریحانہ کو اس کے سامنے اپنا وجود بونا سا لگا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ اس سے آنکھیں ملانا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے بچے پیاسے ہیں، مجھے کنویں کی چابی چاہیے تاکہ میں وہاں سے ان کے لیے پانی لا سکوں۔ یہ سن کر ریحانہ اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسی اور بولی، لگتا ہے کہ اس علاقے میں نئی آئی ہے، اسی لیے میری حقیقت سے ناواقف ہے۔ یہ نہیں جانتی کہ میری مرضی کے بغیر وہاں سے کوئی پانی نہیں لے سکتا ہے۔ پانی لینا ہے تو پیسہ لگانا پڑے گا، ورنہ یہاں کسی کو بھی مفت میں پانی نہیں ملتا۔ جاؤ، جا کر اپنا کام کر۔ ریحانہ کو لوگوں نے اتنی ہمت دی ہوئی تھی کہ اس انداز میں بات کرنا اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اب ہر ایک سے حقارت اور نفرت سے بات کرنا وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ شرافت سے چابی دے گی یا نہیں؟ اس عورت نے آنکھیں دکھا کر اسے وارننگ دی، مگر ریحانہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بولی، تم مجھے جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ میرے پاس جناتی طاقتیں ہیں تو ایک دن بھی کنویں سے پانی نہیں لا سکے گی۔ ریحانہ نے ہنستے ہوئے کہا تو اس عورت کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے گھور کر اسے دیکھا تو ریحانہ کو اپنا وجود آگ میں دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ خوف کے مارے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ جنات سے پالا پڑنا اصل میں ہوتا کیسا ہے۔ وہ ڈر کے مارے دوڑ کر کمرے میں گئی اور چابی اٹھا کر لائی۔ اس نے وہ چابی اس عورت کو تھما کر جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ ریحانہ کمرے میں گئی اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہائے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مارتی۔ عزت تو جائے گی سو جائے گی، پیسہ بھی ہاتھ سے جائے گا، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ مضبوط ارادے سے اٹھی اور پھر تیزی سے چلتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ اس کا رخ کنویں کی طرف تھا۔ وہ دوسرا راستہ اختیار کر کے کنویں کی پچھلی دیوار کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئی اور پھر جیسے ہی جنات کے پیاسے بچے
پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس آئے اس نے ان کے اوپر پتھر پھینکنے شروع کر دیے تاکہ وہ ڈر کے مارے بھاگ جائیں، مگر ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی وہ ایک پتھر انہیں مارتی وہ پتھر واپس آ کر اسی کے سر پر زور سے بجتا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سر سہلاتی اور دوسرے ہاتھ سے جیسے ہی پتھر پھینکتی تو وہ پتھر بھی واپس بہت زور سے آ کر اس کو لگتا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار اس کے سر سے خون نکلنے لگا اور وہ ہمت ہار کر بے جان سی وہاں لیٹ گئی۔ جنات کے بچے اچھلتے کودتے ناچتے گاتے پانی بھر کر وہاں سے 9-2-11 ہو گئے اور ریحانہ بہت دیر تک وہیں پڑی درد سے کراتی رہی۔ جب رات کا اندھیرا پھیل گیا تو وہاں سے اٹھی اور مریل قدموں سے چلتی گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر آئی تو ارم اس کے لیے پریشان تھی۔ اسے زخمی حالت میں دیکھ کر ارم نے اس کی مرہم پٹی کی تو وہ سو گئی۔ وہ صبح کو بہت دیر تک سوتی رہی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اسے کوئی جھنجھوڑ کر اٹھا رہا ہے اور بول رہا ہے، پیاس لگی ہے، ہمیں پانی دو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جنات کے بچے اسے اٹھتا دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ریحانہ کو خوب غصہ آیا اور اس نے ارم کو آواز دے کر کہا، ان بچوں کو یہاں سے دور بھگا دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ ارم دوڑ کر ان کے پاس آئی اور حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھ کر بولی، کن بچوں کی بات کر رہی ہیں پیر بی بی؟ یہاں تو کوئی ایک بچہ بھی نہیں ہے۔ اس صورتحال کے بعد ریحانہ خوب آگ بگولا ہو گئی اور آگے بڑھ کر ہاتھ سے ان بدتمیز ہنستے ہوئے بچوں کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ اس کے مارنے کی دیر تھی کہ وہاں ایک لمبی چوڑی اور وہی سفید چہرے والی عورت نمودار ہو گئی جو ریحانہ سے چابی لے کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر ریحانہ گھبرا گئی۔ وہ جن زادی غرا کر بولی، تیری اتنی ہمت، تو نے میرے بچے کو مارا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ریحانہ پر پل پڑی۔ ریحانہ کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر جن زادی کے سر تو جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل ریحانہ کو پیٹتی رہی، بچاؤ بچاؤ۔ اس کے منہ سے مسلسل یہی الفاظ نکل رہے تھے، ساتھ ہی وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ ارم بیچاری کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ پھر بھی ریحانہ کی تسلی کے لیے وہ اندازے سے اس کا بچاؤ ایک نادیدہ مخلوق سے کرنے لگی جو اسے دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی مگر مسلسل ریحانہ پر وار کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر جب ریحانہ بے دم سی ہو کر گر گئی تو ارم کو اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ وہ جو کوئی بھی بلا تھی اب جا چکی ہے۔ وہ پورا دن ارم کا ریحانہ کی سکائی کرتے ہوئے گزر گیا۔ جتنے لوگ بھی آستانے پر آئے ارم نے ریحانہ کی ناساز طبیعت کا کہہ کر ملوانے سے انکار کر دیا۔ اب تو یہ روز کا ہی معمول ہو گیا تھا کہ ریحانہ کو گھر میں بچے اچھلتے کودتے اور کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ اسے چڑھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ پہلے دن کے بعد سے ریحانہ نے انہیں مارنے سے توبہ کر لی تھی کیونکہ ان کی ماں دبنگ جن زادی تھی اور اس نے پہلے دن ہی ریحانہ کو ایسا مزہ چکھایا تھا کہ اس نے دوبارہ جن کے بچوں کو مارنے کی ہمت ہی نہ کی۔ ریحانہ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے آستانے کا دروازہ کھول دیا تو لوگ دوبارہ سے اس کے پاس آنے لگے۔ اس دن بھی آستانے پر کافی زیادہ رش تھا۔ ارم کسی کام کی وجہ سے گھر کے اندرونی حصے کی طرف گئی ہوئی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت ریحانہ کے پاس آئی اور بولی، پیر بی بی، میرا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ 17 سال پرانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور دوپٹے میں اپنا منہ چھپا کر رونے لگی جیسے پوری بات بتانے کی ہمت ہی نہ ہو۔ ریحانہ اسے دیکھ کر بولی، اچھا اب رو مت اور پوری بات بتا، اتنا وقت نہیں میرے پاس۔ اس عورت نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑیں اور بولی، بتاتی ہوں پیر بی بی، ہوا کچھ یوں کہ 17 سال پہلے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے میکے جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہو گئی۔ میرے شوہر کو کام سے چھٹی نہیں ملی جس کی وجہ سے میں اکیلی ہی شہر جا رہی تھی۔ بھائی کے غم میں نڈھال تھی اور رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ میری 3 سال کی بیٹی بھی تھی جو کھڑکی سے گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی جبکہ میں اپنی ذات میں گم اپنے بھائی کا غم منانے میں مصروف تھی۔ اس وقت
پتہ نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی، کیونکہ میں پچھلی رات مسلسل جاگ رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی تو میری بیٹی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ وہ مجھے دوبارہ کبھی نہ مل سکی۔ میں بہت پریشان ہوں اور کوئی ایسا تعویذ چاہتی ہوں کہ جس سے میری بیٹی مجھے جلد از جلد مل جائے۔ یہ 17 سال میں نے بڑی اذیت میں گزارے ہیں، ایک دن بھی میں اسے نہیں بھلا سکی ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے ہر لمحہ اس کے انتظار میں کاٹا ہے، بہت دعائیں مانگی ہیں، مگر شاید ابھی قبولیت کا وقت دور ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہوا تو میں چلی آئی کہ شاید میرا یہاں آنا ہی میری بیٹی سے ملنے کی وجہ بن جائے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر سے رونے لگی۔ ریحانہ نے ارم کو آواز دے کر پانی منگوایا تو وہ پانی لے کر دوڑی چلی آئی۔ اس نے جیسے ہی گلاس اس بوڑھی عورت کی طرف بڑھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر ارم کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ کر گر گیا اور وہ ماں کہہ کر اس عورت سے لپٹ گئی۔ ریحانہ آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اغوا ہونے والی بچی کوئی اور نہیں بلکہ خود ارم ہی تھی، جس کو سالوں سے ریحانہ نے اپنی شاگرد کا نام دے کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور جگہ بدل بدل کر نقلی پیرنی کا روپ دھار کر لوگوں کو بے وقوف بناتی رہی تھی۔ ارم کا بھائی ایک پولیس افسر تھا جو اس وقت آستانے کے باہر گلی میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ تعویذ وغیرہ پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا، مگر ماں کی ضد سے مجبور ہو کر ادھر چلا آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہن اسی گھر میں مل گئی ہے تو اس نے فوری طور پر ریحانہ کو گرفتار کر لیا۔ ریحانہ کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ لوگوں کو اس کی حقیقت اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی۔ 3 سال تک اس کے ہاتھوں بے وقوف بننے والے لوگ اب اپنی بے وقوفی پر کفِ افسوس مل رہے تھے۔ سیاہ چادر میں سر جھکائے اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے ارم جب اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ گھر سے نکل رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ برابر والے گھر میں سفید چہرے والی جن زادی اور بچے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہہ رہے تھے، جیسے وہ ساری حقیقت پہلے سے جانتے ہوں۔ ارم نے بھی انہیں ہاتھ ہلایا اور مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ اس دن شام کے وقت جب سب عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر موجودہ حالات پر اظہار خیال کر رہی تھیں اور ساتھ ہی اس بات پر افسوس کر رہی تھیں کہ ریحانہ نے کتنی آسانی سے انہیں اپنے جال میں پھنسا کر ان کی دولت سمیٹی تھی، اور وہ لوگ اپنی عقل کا استعمال کیے بغیر اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے رہے، ابھی وہ سب یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ جن زادی نے پہلی بار ان کی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو سب کی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ٹھہر گئی جس پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ان سب کی طرف دیکھ کر کہنا شروع ہوئی، مجھے دکھ ہے کہ تم لوگ ایک جاہل عورت کے ہاتھوں بے وقوف بنتے رہے ہو، مگر یہ سچ ہے کہ اس میں اس عورت سے زیادہ تم لوگ زیادہ قصوروار ہو، جو شاید ریحانہ کے آنے سے پہلے اسی انتظار میں زندگی گزار رہے تھے کہ ریحانہ جیسا کوئی بھی جھوٹا اور فریبی انسان تمہاری زندگیوں میں آئے اور تمہیں دھوکے سے اپنے جال میں پھنسا کر تم پر حکمرانی کرے۔ یاد رکھو، کوئی بھی انسان اس وقت تک ہمارے سر پر سوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم خود اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ میں ایک جن زادی ہوں اور آج میرا یہاں آخری دن ہے۔ مجھے پیر بی بی کی حقیقت بتانے کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تبھی میرے بتانے سے پہلے ہی ریحانہ عرف پیر بی بی کی حقیقت تم سب جان گئے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں جو سبق ملا ہے وہ زندگی بھر کے لیے کافی ہوگا اور تم لوگ آئندہ کسی ریحانہ جیسے انسان کے قابو میں نہیں آؤ گے اور دوسروں سے زیادہ اپنی ذات پر یقین رکھ کر درست فیصلے کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور دروازے سے نکل کر آرام سے چلتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ پیچھے سب عورتیں منہ کھولے حیران کھڑی رہ گئی تھیں۔ چند عورتوں نے اس کے گھر کے اندر جھانکا تو وہاں اس کے بچے اور سامان بھی موجود نہ تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا یہاں کوئی آباد ہی نہ ہو۔ جن زادی وہاں سے ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی، مگر اس کی یاد کے ان منٹ نشان ان سب کے دلوں پر رہ گئے تھے۔ جن زادی نے جانے سے پہلے کنویں کا بند راستہ کھول دیا تھا اور وہ سب پہلے کی طرح وہاں سے پانی لینے لگے تھے۔ زندگی 3 سال پہلے کی طرح معمول پر لوٹ آئی تھی۔ لوگ اب بھی پیر بی بی اور جن زادی کے قصے کو دلچسپ قصہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو سناتے تھے اور بچے رات کو اپنی ماؤں سے
اس قصے کو سنانے کی فرمائش کرتے تھے۔ دوسری جانب ریحانہ کی تھانے میں تفتیش ہوئی تو اس کی حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ پیشہ ور بھکاریوں کے گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پورا دن لوگوں سے پیسے مانگتی، ٹرین پر اسٹیشن پر مانگنے کے لیے دن رات سفر کرتی رہتی، مگر اتنی محنت کے بعد جب اس کے پاس رقم جمع ہو جاتی تو اس کا نشے شوہر اس سے پیسے چھین کر جوئے میں ہرا دیتا، تو کبھی نشے میں اڑا دیتا۔ اس کے ماں باپ جو اس کی شادی کرنے کے 2 سال بعد فوت ہو گئے تھے اور باقی رشتہ داروں نے کبھی اس سے ملنے کی کوشش ہی نہ کی تھی، سو وہ اس دنیا میں اکیلی تھی۔ ایک شوہر تھا بھی تو جواری اور نشئی، سو اس نے اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کا سوچا۔ وہ بچپن سے ہی بہت چالاک تھی۔ جب اس نے روپ بدل کر پیرنی بننے کا سوچا تو اسے کسی مددگار کی کمی محسوس ہوئی جو اس کا رازدار ہوتا اور اس کا ہر حکم مانتا، سو اس مقصد کے لیے اس نے ایک روز موقع پا کر ایک بچی ارم کو اغوا کر لیا اور شوہر کا گھر چھوڑ کر مختلف جگہوں پر پیر بی بی بن کر رہتی اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر خوب پیسہ بناتی۔ پولیس کو سالوں سے اس کی تلاش تھی، مگر بار بار جگہ بدلنے کی وجہ سے وہ کبھی پولیس کے ہتھے نہ چڑھ سکی تھی۔ وہ زیادہ تر گاؤں دیہات کا انتخاب کرتی تھی جہاں کے بھولے لوگ اس کی باتوں میں جلد آ جاتے تھے۔ اس نے ان 17 سالوں میں کافی جائیداد بنا لی تھی اور کئی مکان کرائے پر چڑھا رکھے تھے جو اب حکومت کی تحویل میں چلے گئے تھے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ریحانہ، جس نے اپنی آدھی زندگی پیر بی بی کے نام سے گزار دی تھی، اس کے چہرے پر سالوں کی محنت جھریوں کی صورت موجود تھی۔ وہ چہرے سے محنت کش عورت دکھتی تھی، مگر وہ سوچ رہی تھی کہ کاش میں نے اس سے آدھی محنت بھی کسی اچھے کام کے لیے کی ہوتی تو آج میں ان سلاخوں کے پیچھے پچھتاوے کی آگ میں نہ جل رہی ہوتی اور میرے دل پر گناہوں کی کالک نہ ہوتی اور نہ ہی میرا ضمیر دن رات مجھ پر کوڑے برساتا۔ وہ دن میں کئی بار یہ باتیں سوچتی ہے اور ساتھ ہی 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ کر نکلتے ہیں۔ اب یہی اس کے ساتھ ہی ہیں۔ ارم نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ریحانہ کے منہ سے یہی سنتی آئی تھی کہ وہ اس کی شاگرد ہے اور بچپن سے ہی اس کے ماں باپ نے اسے پیر بی بی کی خدمت کرنے اور اس سے علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بھیج دیا تھا۔ شروع کے چند سال تو بالکل ہی ناسمجھی کے عالم میں گزر گئے تھے۔ 3 سال کی عمر میں اسے ماں کی اچھی بھلی پہچان تھی اور گزرتے وقت کے ساتھ وہ منتظر ہی رہی کہ کبھی کسی جگہ اسے اس کی ماں آ ملے یا کسی طرح ریحانہ اسے اس کی ماں سے ملوا دے، مگر یہ امید ہی رہی۔ ریحانہ نے اسے ماں کا نام تک لینے سے اتنی سختی سے منع کیا کہ وہ دوبارہ اس نے ریحانہ کے سامنے ماں کا ذکر تک نہ کیا، مگر فطری بات تھی کہ وہ کبھی اپنی ماں کو بھلا نہ سکی تھی۔ اس کا رہن سہن، بول چال کا انداز اور لباس کے علاوہ عادات و اطوار سب ریحانہ کے مطابق تھا، مگر اس کا دل آج بھی اپنے ماں باپ کی یاد میں تڑپتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی جو اس سے 3 سال بڑا تھا اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا۔ ریحانہ اسے علم و ادب تو کیا ہی سکھاتی، اس نے اسے جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی ہی سکھائی تھی، مگر نیک ماں باپ کے خون کا اثر تھا کہ ارم کو ہمیشہ ہی خیال رہا کہ جو کام ریحانہ پیر بی بی بن کر کرتی ہے وہ سراسر غلط اور 2 نمبر کام ہے، مگر اسے اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاتی یا پھر باہر لوگوں کے درمیان آواز بلند کرتی۔ اس کی بڑی وجہ ریحانہ کا مزاج بھی تھا جو اسے ہمیشہ ڈرا دھمکا کر رکھتی تھی۔ وہ بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ دیکھتی تو اس کا بھی بڑا دل چاہتا کہ کاش وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی۔ کچھ وقت مزید گزرا تو وہ نا امید ہو گئی اور اس نے سوچ لیا کہ شاید اب یہی زندگی ہے، اس زندگی سے فرار ممکن نہیں، ہر حال میں اب یہی گزارا کرنا ہے اور گزارا کرنے کے لیے ریحانہ کا ہر حکم بجا لانا ہے۔ اسی میں اس کی بھلائی تھی، کیونکہ وہ ریحانہ کے ظلم سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اس کا ہر کہا ماننے لگی۔ ریحانہ نے جب اسے اتنا وفادار پایا تو اس کا دل ارم کی طرف سے مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنی ساری توجہ لوگوں کو لوٹنے پر لگا دی۔ جب وہ اس زندگی کی عادی ہو گئی اور مکمل طور پر خود کو ریحانہ کے رنگ میں رنگنے کے بعد رہنے لگی تھی کہ بالکل غیر متوقع طور پر اس کی ماں اس کے سامنے موجود ہوئی تھی۔ گو کہ ان 17 سالوں میں اس کی ماں کا چہرہ جھریوں سے بھر چکا تھا اور بیٹی کی جدائی نے اس کے چہرے سے ساری شادابی ختم کر دی تھی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو نہ پہچان پاتی، اور وہ ماں
جس نے لمحہ لمحہ بیٹی کی یاد میں گزارا تھا، وہ محض 17 سال کے فرق کو بنیاد بنا کر بیٹی کی شناسائی سے ناواقف رہ جاتی۔ دونوں ماں بیٹی کو ایسا لگا تھا جیسے دنیا میں ہی ان کے لیے جنت کا سکون اتار دیا گیا ہو۔ ارم جب سیاہ چادر سر پر ڈالے اس گھر سے نکلی تھی تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک مضبوط پناہوں میں پناہ گزین ہونے چلی ہے۔ اسے اس طرح احساس ہو رہا تھا کہ دنیا میں محرم رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی اہم ہوتا ہے اور نہ ہی محبت کرنے والا، نہ کوئی اہم سمجھتا ہے اور نہ ہی تحفظ دیتا ہے۔ 17 سال بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کا استقبال پھولوں سے کیا گیا تھا، اسے شہزادیوں جیسا مان دیا گیا تھا، اسے یہ احساس دلایا گیا تھا کہ وہ آج بھی ان سب کے لیے ان کی سانسوں سے زیادہ اہم ہے۔ ان کی محبت کا دروازہ آج بھی اس کے لیے کھلا ہوا ہے، آج بھی وہ گھر میں ایک بیٹی کی طرح ہر شے میں حصے دار ہے۔ ان گزشتہ سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان ایک چھوٹی سی عمارت میں بدل چکا تھا۔ اس کے جان سے پیارے بابا اور اس پر جان دینے والی اس کی پیاری دادی جان منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ شاید وہ اس کی جدائی سہ نہیں سکے تھے اور جدائی کا یہ دکھ انہیں قبر میں لے گیا تھا۔ ارم کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے ایسا لگا جیسے غم کا پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑا ہو۔ اس نے دل سے ان کی مغفرت کی دعا کی اور ساتھ ہی اپنے سکون کے لیے بھی دعا مانگی۔ اس کی بچپن کی سہیلیاں پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر تھیں یا پھر خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی خالہ زاد عمیر نے جب اسے دیکھا تو ماں کو رشتے کے لیے ارم کے گھر بھیج دیا۔ عمیر پڑھا لکھا لڑکا تھا اور اس کا اپنا کاروبار تھا۔ ارم کے بھائی اور ماں کو اس رشتے پر بالکل بھی اعتراض نہ تھا، مگر اتنے سالوں کی جدائی کے بعد وہ ارم کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ جب ارم سے اس کی رضامندی پوچھی گئی تو اس نے کہا، پہلے میں اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہی میں شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ اس کی خواہش کی قدر کی گئی، لیکن خالہ اور عمیر نے ایسی ضد پکڑی کہ ان کے خلوص کے آگے ارم اور اس کے گھر والوں کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ ایک دن ارم کے آنگن میں بارات کی صورت خوشیوں کی بہار آئی اور وہ دلہن بن کر اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ نئے رشتے اور نئی زندگی، سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ یہاں سے زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ شادی کے بعد ارم نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کی محنت اور لگن کا نتیجہ تھا کہ وہ کامیابی حاصل کرتی چلی گئی۔ آج گاؤں میں ارم کا ایک چھوٹا سا اسکول ہے جہاں وہ غریب بچوں کو مفت تعلیم دیتی ہے۔ اب وہ ایک سمجھدار پرنسپل کے روپ میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھ چڑھ کر فلاحی کاموں میں حصہ لیتی ہے۔ اس نے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے مختلف تنظیمیں جوائن کر رکھی ہیں۔ اس کے 4 بچے ہیں، سب ذہانت اور سمجھداری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر ارم کو کئی اداروں نے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا ہوا تھا۔ اس نے سب سے معذرت کر کے چند اداروں میں جانے کا فیصلہ کیا اور صبح جلدی تیار ہو کر گھر سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی اور پرنسپل سیکریٹری بھی تھی جو ہر جگہ پر اس کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ ایک یتیم خانے کا وزٹ کرنے اور وہاں بچوں کو تحائف دینے کے بعد اس کا رخ پاگل خانے کی طرف تھا، جہاں زندگی سے ستائی اور اپنوں کی بے وفائی سہنے کے بعد ذہنی معذور عورتیں رہتی تھیں۔ ہر چہرے پر ایک الگ داستان بکھری ہوئی تھی۔ کچھ چہروں پر کرب نمایاں تھا جبکہ کچھ چہرے ایک بند کتاب کی طرح تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے دکھ سہے تھے کہ ذہنی طور پر شدید معذوری کا شکار ہو چکے تھے۔ ارم نے بہت دکھ سے انہیں دیکھا اور اس جگہ کا جائزہ لینے لگی۔ ان عورتوں کو کھانے پینے کی کچھ چیزیں دے کر وہ اگلے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کمرہ بھی پہلے کمرے کی طرح ایک بڑا سا کمرہ تھا اور یہاں پر بھی بے شمار عورتیں موجود تھیں۔ کچھ اسے دیکھ کر ہاتھ ملانے کے لیے آئیں تو کچھ نے اپنی ذہنی سطح کے مطابق اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تو کچھ اسے دیکھ کر ہنسنے لگی، گویا ان کے سامنے کوئی عجوبہ آ کھڑا ہوا ہو۔ اس کی نظر کونے میں بیٹھی ایک عورت پر پڑی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ زمین پر خالی فرش کے اوپر نہ جانے کیا شے گننے میں مصروف تھی۔ اس نے منہ اوپر اٹھایا تو لمحے کے 1000ویں حصے میں ارم نے اسے پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، ریحانہ تھی، جس نے اپنی عمر کا ایک حصہ پیر بی بی بن کر گزارا تھا۔ اس سے 1000 اختلافات ہونے کے باوجود بھی اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی تو ریحانہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہ تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ ارم نے پوچھا تو ریحانہ زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، نظر نہیں آ رہا، گن رہی ہوں۔ ارم نے پوچھا، کیا گن رہی ہو؟ یہ سن کر ریحانہ کو غصہ آ گیا اور بولی،
نظر نہیں آ رہا، گناہ گن رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سر جھکایا اور اسی طرح زمین پر کچھ گننے لگی۔ ارم کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور وہ ڈیوٹی پر موجود عورت کے ہاتھ میں کئی نوٹ تھمانے کے بعد بولی، کونے میں بیٹھی اس عورت کا خاص طور پر بہت خیال رکھنا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی کوئی قیمتی شے اس کمرے میں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ وہ عورت جیسی بھی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کے 17 سال اس کے ساتھ گزارے تھے۔ محبت نہ بھی ہو تو بھلا انسانیت کو دل سے کس طرح مٹایا جا سکتا ہے؟ ارم نے دوبارہ اس جگہ کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن ہر ماہ ارم کی طرف سے کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ ضرورت کی دوسری چیزیں ریحانہ کو ضرور ملتی ہیں۔ 2 سال یہ سلسلہ چلا تھا کہ ایک روز جب ارم اپنے آفس پہنچی تو میز پر ایک ہفتہ پہلے ریحانہ کے لیے بھیجا ہوا پارسل رکھا ہوا تھا۔ اسے شدید حیرت ہوئی کیونکہ 2 سال میں پہلی بار کوئی پارسل واپس آیا تھا۔ اس نے اٹھا کر میز کی دوسری طرف رکھنا چاہا تو پارسل کے اوپر لگی ایک چھوٹی سی چٹ پر اس کی نظر پڑی۔ اس پر لکھا ہوا تھا، ریحانہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ریحانہ نامی کتاب بند ہو چکی تھی، مگر جب کبھی اس کے بچے اس کی ماضی کی کتاب کھولتے ہیں تو اس کی زندگی میں ریحانہ نامی عورت کا کردار اسے اور کہانی سننے والے دوسرے لوگوں کو چونکا دیتا ہے۔ ساتھ ہی انہیں ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ اپنی کوششوں کو ہمیشہ مثبت جگہ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ لوگوں کے لیے انسان عبرت اور محض ایک سبق آموز کہانی بن کر رہ جاتا ہے۔ ارم جب ماضی کی کھڑکی سے جھانکتی ہے تو اسے جنات کے پیاسے شرارتی بچے ضرور یاد آتے ہیں، اور وہ دن بھی جس دن ان کی ماں نے ریحانہ کی خوب پٹائی لگائی تھی۔ اگر وہ اسی دن ساری بات سمجھ جاتی اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاتی تو شاید اسے اپنی زندگی میں اتنے برے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ارم اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہے، ہمیشہ مثبت راستے کا چناؤ کرتی ہے اور دوسروں کی مدد کرتی ہے، ساتھ اپنے بچوں کو بھی انسانیت کا درس دینے کی تلقین کرتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ انسان کی بھلائی صرف انسانیت پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔